پر حالات کو بہتر کیا جائے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پرامن شہر جو ہے اس کی نظر کر دیا جائے اور ہمارے شہر کراچی کے جو لوگ ہیں، یہاں کی عوام ہے، یہاں پر ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے راستے بلاک کر دیے جائیں اور وائلنٹ طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس کو نقصان پہنچایا جائے۔ کراچی کی سڑکیں کھول دیں ورنہ سخت کارروائی ہوگی، سندھ حکومت نے خبردار کر دیا۔ حکومت رٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے، لوگوں کو پولیس کو نقصان پہنچایا جائے، لوگ ہسپتالوں ایئرپورٹ تک نہیں جا پا رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ شہر بند ہو جائے اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ حکومت کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں مگر اپنی رٹ قائم کرے گی، غیر قانونی کام ہوگا تو پولیس اور رینجرز ایکشن لے گی۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس، دھرنا دینے والوں کو احتجاج کے لیے الگ مقام کی آفر بھی دی، کہا پارا چنار کی صورتحال پر دل غم زدہ ہے، تشدد کا راستہ اختیار کرنا نامناسب نہیں، علم نہیں کون سی قوت کراچی کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں، ہم مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو ایکشن لیا جائے گا۔ کراچی کے مختلف مقامات پر مذہبی جماعتوں کی جانب سے دھرنے جاری، ابو الحسن اصفہانی روڈ، کامران چورنگی، نمائش چورنگی اور واٹر پمپس ٹریفک کے لیے بند۔ گزشتہ روز نمائش چورنگی پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی اور کالے سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل، 3 نامزد اور 150 نامعلوم افراد شامل۔ ملین میں فائرنگ سے زخمی نوجوان دم توڑ گیا، شرنگیز عناصر کی جانب سے فائرنگ، ڈنڈوں کے وار اور پتھراؤ سے 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے، گروتھ سیکٹر میں استحکام جو ہے، اسٹیبلٹی وہ آ چکی، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اے ڈی آر کی مد میں جو ایک ایفرٹ ہوئی ہے اس کی بھرپور ستائش کرنی چاہیے۔ اس کو لیڈ کیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور گورنر اسٹیٹ بینک نے، منسٹر فائنانس نے، ایم او ایس فائنانس نے، اور بڑی ایفرٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں 72 ارب روپے کی محصولات خزانے میں آئے ہیں، اور جہاں پر یقیناً چیئرمین ایف بی آر بہت مستحق ہیں پوری ستائش کے اور اپریسیشن کے۔ معاشی استحکام آ گیا، اب آگے بڑھنا ہے۔ معاشی استحکام جاری رہا تو 35 ارب ڈالر ترسیلات زر کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ اڑان پاکستان منصوبہ پاکستانی معیشت کو استحکام دے گا، معاشی ترقی کے لیے برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا 72 ارب روپے ٹیکسز کی وصولی بہترین علامت ہے، حکومتی شفافیت کا سب اعتراف کر رہے ہیں، کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، دھرنوں نے ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کیا۔ اسمگلنگ خاتمے کا کریڈٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پائیدار ترقی کے جامع روڈ میپ اڑان پاکستان کا خیر مقدم، مریم نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو ڈیولپمنٹ روڈ میپ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، پاکستان اونچی اڑان کے لیے ٹیک آف کر چکا، ثابت ہو گیا پاکستان کی ترقی صرف مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے۔ نواز شریف کے ویژن کے مطابق پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، پاکستان کے پاپولیشن پوٹینشیل اور میسر وسائل کا بہتر استعمال ناگزیر ہے۔ پاکستان کی اڑان میں حائل ہونے والے اصل میں عوام کے دشمن ہیں، قومی ترقی کی راہ میں حائل ہونے والوں کو اب قوم برداشت نہیں کرے گی۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں مہنگائی کی شرح 7.22% رہی، ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ دال چنا 54%، بیسن 52، دال مونگ 34، چنے 24% مہنگے ہوئے، ٹماٹر 45%، شہر 22، مچھلی 25، گوشت 21۔ خشک دودھ کی قیمت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جوہری تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ معاہدے کے تحت ہوا۔
پاکستان اور بھارت میں ایٹمی تنصیبات کی فہرست کے تبادلے کا معاہدہ 1988 میں طے پایا تھا۔ دونوں ممالک 1981 سے ہر سال 1 جنوری کو فہرستوں کا تبادلہ کرتے آ رہے ہیں۔ $3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس کے فراڈ میں ملوث ملزم کی ضمانت صرف $100 کے عوض منظور۔ جسٹس بابر ستار نے ضمانت منظوری کا 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کی کاپی چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھیجنے کا حکم۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے آدھے ممبران کی رکنیت معطل ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن میں 517 اراکین اسمبلی نے سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروائے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وفاقی وزراء عطا تاڑر، عبدالعلیم خان شامل، پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک، سعید خانی، پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم، زین قریشی اور دیگر نے بھی ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر تاریخ میں پہلی بار 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فارم کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کے لیے فری لیگل ایڈ۔ پنجاب میں کوئی غریب قیدی وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے تمام 43 جیلوں میں فری لیگل ایڈ کمیٹیاں آپریشنل کر دی۔ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کا پاکستان سے پائلٹس ایکسپورٹ کرنے کا اعلان۔ نادر شفیق نے کہا کہ ضرورت سے اضافی پائلٹس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ 2 انٹرنیشنل کمپنیز نے اس حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ لاہور سروسز ہسپتال ری ویمپنگ کا منصوبہ غیر معمولی تاخیر کا شکار۔ تقریباً 23 آپریشن تھیٹر بند ہونے کی وجہ سے 1.5 سال میں ہزاروں مریضوں کے آپریشن متاثر ہو چکے۔ ان تھیٹرز میں روزانہ اوسطاً 50 آپریشن کیے جاتے تھے۔ بجلی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ۔ لیسکو کے صارفین نے بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کرنا چھوڑ دی۔ عدم ادائیگی کی وجہ سے لیسکو کو اربوں روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا۔ 96% ریکوری کے ساتھ لیسکو کا شارٹ فال 39 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی۔ لیہ -11 ڈگری کے ساتھ سب سے ٹھنڈا مقام سکردو -9، گلگت -7، استور ہنسا میں پارہ -5 ڈگری